أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاری ایک شخص پر اعتراض لگا رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں ڈانٹا۔ کہتا ہے کہ اس نے بہت ہی غلط بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں بھی ڈانٹا نہیں ہے۔ جہاں بھی ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈانٹا گیا ہے، وہ حقیقت میں ظاہری طور پر مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن اصل اور لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ڈانٹا ہے، بالکل نہیں ڈانٹا ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہیں بھی نہیں ڈانٹا ہے۔ اگر کہیں پر ظاہر میں یہ ہے کہ اس کی ڈانٹ ہے، تو وہ حقیقت میں ڈانٹ نہیں ہے، وہ لوگوں کی ڈانٹ ہے، لوگوں کی مذمت ہے، کیونکہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، اس طرح نازل ہوا ہے ایاک اعنی واسمعی یا جارہ، ایاک اعنی میں تم سے کہتا ہوں لیکن وہ دوسرا سنے۔ وہ حقیقت میں لوگ اور منظور ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منظور نہیں ہے۔ مثلا لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم مشرک ہو جاؤ تو تیرے سب عمل حبط ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرک ہونے کا کوئی امکان تھا۔ بات یہ ہے کہ لفظ ڈانٹنا بھی اچھا نہیں ہے، اس کو بھی کچھ نرم کر لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح یہ کہہ رہا ہے، حوالہ دے رہا ہے لائن اشرکتا، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں، لیکن نبی سے شرک نہیں ہو سکتا، یہ بات اس کی بھی ٹھیک ہے۔ لیکن مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی سے شرک تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں جن سے صرف مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں۔ ان آیات سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا نہیں جا سکتا، جیسا کہ سورہ تحریم کی آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا کہ آپ اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے لیے حرام کیسے قرار دے سکتے ہیں۔ سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے۔ تو اس میں مخاطب کون ہے؟ ڈائریکٹ اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کس سے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی ہے، جیسا کہ سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 67-68 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو، جب تک کہ زمین کے اندر اچھا خون خرابہ نہ ہو جائے، یعنی قتل نہ ہو جائیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ دنیا چاہتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، غالب ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے سے لکھ نہ رکھا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا، تو جو کچھ تم نے ان سے لیا ہے اس کے لیے تمہیں عذاب عظیم ملتا۔ تو یہ کام کن لوگوں نے کیا تھا؟ شروع میں تو خود مخاطب ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس کے بعد پورے مسلمان جو اس وقت تھے مدینہ کے اندر، ان کو مخاطب کر لیا گیا ہے۔ تو یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، اور جو قیدی بنائے تھے بدر کے اندر، پہلے وہ قیدی تھے، اس کے بعد ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر
ان آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو مخاطب کیا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، نبی کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ تم ان سے رقم لے کر پھر ان کو آزاد کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اچھی لڑائی ہو، ان لوگوں کو قتل کیا جائے جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ قیدی بنائے جائیں اور پھر ان کو رہا کر دیا جائے۔ تو یہ کن لوگوں نے کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ آیت نمبر 43 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اف اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب کر رہا ہے کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ جو منافق لوگ تھے انہوں نے اجازت مانگی جہاد میں نہ جانے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اس سے تو ظاہر ہو جاتا اگر آپ اجازت نہ دیتے ان کو کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون لوگ جہاد میں نہیں جاتے اور کون جا رہے ہیں۔ اس سے وضاحت ہو جاتی آپ نے اجازت کیوں دی، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات معاف کر دے۔ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اجازت نہیں دینی چاہیے۔ تو اس جگہ بھی اور قرآن مجید میں جیسا کہ یہ کہہ رہا ہے کافی جگہوں پر اس طرح کی باتیں ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ کی گئی، بتایا گیا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جو عمل آپ نے کیا یہ ٹھیک نہیں تھا، اس کو اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان آیات سے یہ مطلب نہیں نکال لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹا، بہت برا بھلا کہا، اس طرح کہا، اس طرح کہا، نہیں۔ یہ ایک شریعت سمجھانے کا طریقہ کار تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پہلے حکم واضح طور پر نہیں دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمل کیا وہ اچھا پسندیدہ عمل نہیں تھا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام سے روک دیا۔ جب وہ کام روک دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد نہیں کیا۔ یہ رہے گی نبی کی بات۔ جو نبی کے علاوہ غیر نبی ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے، ان سے کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ان کو جب قرآن مجید کے اندر ان کی باتوں کی وجہ سے کوئی سرزنش کی گئی ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو لوگ پکے مومن تھے ان سے کوئی غلطی ہوگی پھر آپ ان کو اسلام سے خارج کر دیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر تنبیہ کی گئی ہے، آپ نبی کے خلاف نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی گارنٹی ہے کہ وہ حق پر تھے۔ اسی طرح اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی یا امہات المومنین کی کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی نہیں لگی، خلاف اولیٰ لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کر دیا۔ تو اس سے آپ لوگ صحابہ کے خلاف، امہات المومنین کے خلاف بغض نہ رکھیں اور ان باتوں کو بنیاد بنا کر آپ ان کے خلاف ہو جائیں، کیونکہ اس طرح کی باتیں ملتی جلتی تو انبیاء کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہیں۔ جب ان کی وجہ سے آپ انبیاء پر کوئی بات نہیں کر سکتے جو ان سے کم شان والے ہیں، کم رتبے والے ہیں، ان کی غلطی کو آپ پھر کیسے اچھال سکتے ہیں؟ ان سے تو زیادہ غلطیاں سرزد ہونے کا امکان ہے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں، صحابہ ہیں، امہات المومنین ہیں، اہل بیت ہیں، کوئی بھی ہے وہ معصوم نہیں ہے۔ ان سے غلطیاں سرزد ہونے کا امکان ہے اور ان سے غلطیاں ہوئیں، لیکن جب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، واضح طور پر فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، میں ان کو جنت میں بھیجوں گا، یہ اچھے لوگ ہیں۔ غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، تو آپ ان غلطیوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ان کو، آپ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں۔ تو کیوں کہتے ہیں؟
یہی بات تو ہم کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کیونکہ وہ انسان ہیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معاف کر دیا تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ یہی تو آپ کی جہالت ہے کہ آپ ان پر اعتراض کرتے ہیں، ان لوگوں پر جن کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کمی کوتاہی ہو گئی، لیکن جب واضح طور پر اللہ کا حکم ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے تو معاف کر دیا ہے۔ آپ کی پھر کوئی جرت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف بات کریں۔ جب آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ اپنا ایمان خراب کرتے ہیں۔